أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فعن ابی قتادۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، متفق عليه۔ اس مختصر سی حدیث کا جو موضوع ہے وہ ہے 4 رکعت والی نماز میں آخر کی 2 رکعتوں میں کیا پڑھنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، تو آپ ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور 2 سورہ پڑھا کرتے تھے، ظہر میں ایک اور عصر میں ایک سورہ فاتحہ کے بعد آپ ایک سورہ پڑھتے تھے۔ وَيُسْمِعُنَ الْآيَةَ أَحْيَانًا، اور کبھی کبھار آپ قرآن مجید کی جن آیات کی تلاوت کرتے تھے وہ آیتیں سنایا کرتے تھے۔ ظہر اور عصر کی نماز میں کبھی آپ جو سورہ پڑھتے ان سورتوں میں سے کبھی کوئی آیت آپ تھوڑا سا بلند آواز سے پڑھ لیتے تاکہ پیچھے والوں کو سنائی دے کہ اس میں آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں کرتے۔ وَيُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى، اور پہلی رکعت کو آپ لمبی کرتے تھے، یعنی ظہر کی پہلی رکعت اسی طرح سے عصر کی بھی پہلی رکعت، تو پہلی رکعت کو آپ تھوڑا لمبی پڑھا دیا کرتے تھے۔ وَيَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اور آخر کی 2 رکعتوں میں، یعنی ظہر کی آخر کی 2 رکعتیں اسی طرح سے عصر کی آخر کی 2 رکعتیں، ان میں وَيَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، آخر کی 2 رکعتوں میں صرف آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ تو یہاں جو 4 رکعت والی نماز ہیں ظہر اور عصر کا تذکرہ ہوا، ویسے ہی عشاء کی نماز ہے اور مغرب کی نماز بھی ہے جس میں 3 رکعتیں ہوتی ہیں۔ تو پہلی 2 رکعتوں کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ پڑھی جائے، اب اس کے بعد تیسری رکعت اور چوتھی رکعت، یہ جو رکعتیں ہیں ان رکعتوں میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، دوسری سورہ نہیں پڑھتے تھے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ ایک دوسری روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اور اس حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورہ پڑھتے تھے۔ جیسے پہلی دوسری رکعت میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ پڑھتے تھے، ایسے ہی تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ پڑھا کرتے تھے، لیکن یہ تیسری چوتھی رکعت میں جو سورہ پڑھتے وہ پہلی دوسری رکعت کے مقابلے میں چھوٹی ہوا کرتی تھی۔ اب اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے، اور پہلی والی جو حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف پہلی 2 رکعتوں میں پڑھتے تھے، آخر کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، وہ روایت بھی صحیح ہیں۔ اس لیے محدثین نے
دونوں کے درمیان تطبیق کی صورت یہ بتائی ہے کہ کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے اور کبھی آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورہ بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے ہمارے لیے بھی یہ دلیل ہو گئی، ہمارے لیے بھی یہ آئیڈیل ہو گئی کہ ہم بھی جب ہم ظہر، عصر اور مغرب، عشاء یہ جو نمازیں پڑھتے ہیں تیسری اور چوتھی رکعت میں، کبھی ہم سورہ فاتحہ پڑھیں اور کبھی سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورہ ملا کر پڑھنا چاہیں تو بھی اس طرح سے پڑھنا جائز ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر عصر کی نماز میں چونکہ قرأت آہستہ ہوتی ہے، فجر، مغرب و عشاء میں امام صاحب بلند آواز سے قرأت کرتے ہیں، لیکن ظہر عصر میں امام صاحب آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر عصر میں جب سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ پڑھتے تھے تو کبھی اس کی کوئی آیت زور سے پڑھ دیا کرتے تھے، کبھی کوئی آیت بلند آواز سے پڑھ لیتے تھے تو پیچھے والے سن لیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی سورہ پڑھ رہے ہیں، کہاں پڑھ رہے ہیں۔ تو اس طرح کبھی ظہر عصر کی نماز میں اگر امام صاحب کبھی بلند آواز سے کچھ آیتیں پڑھ لیتے ہیں تاکہ مقتدیوں کو پتہ چلے، معلوم بھی ہو، یاد دہانی بھی ہو، تو ایسی صورت میں یہ جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔